حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کو نہیں چاہیے تھا یا اس کے شیان شان نہیں ہے کہ بندہ ہو کر اپنے رب کو جھٹلائے۔ اچھا، یہاں قال اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث مطلب اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ زبان عقل اور فرمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس میں فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی کلمات حضور علیہ السلام کے۔ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو پھر قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوگا؟ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ الفاظ جو حضور کی زبان اقدس ما ینطق عن الہوا والی زبان پہ جاری ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں مراد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، حکم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور آگے جملے جو ہیں وہ حضور کے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حضور کا کلام ما ینطق عن الہوا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ ید اللہ ہی، گویا حضور کا جس طرح ہاتھ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، حضور کی زبان گویا کہ حضور کا کلام گویا کہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کلام سے پاک ہے۔ تو قرآن پاک کے وہ کلمات حضرت جبریل لے کر آتے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے کلمات ہے جو جس طرح بیان ہے نا، قرآن پاک کے اللفظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ لفظ کا کیا معنی پڑا؟ پھینکنا۔ تو قرآن پاک کو پھینکا تو نہیں جاتا، یہ ادباً یہ کہا جاتا ہے کہ کلمات، قرآن پاک کے جتنے کلمات ہیں یہ جبریل اسی طرح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہوتا ہے کہ کلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، مراد اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس میں کلامات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور حکم فرمایا تو حضور نے اس کو بیان فرمایا آگے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی قرآن پاک اور حدیث پاک، اس میں یہ فرق ہے۔ اور حدیث پاک حضور کا کلام ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی رب کی مرضی سے، حضور اپنی مرضی سے تو کلام فرماتے نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھے جھٹلایا، ابن آدم نے، یعنی میرے بندے ہی ترجمہ بنے گا نا، یعنی ابن آدم نے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بندے نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، جبکہ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ مجھے جھٹلائے، وشتمنی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، اور جبکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ ٹھیک ہے، اب سوال دن میں آتا ہے کہ کون بندہ اللہ کو جھٹلائے گا اور کون معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آگے حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا جیسے اب پیدا کیا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے، جو رب پہلے بندے کو وجود عطا کر سکتا ہے تو اس وجود کے بعد، یعنی مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اعادہ یعنی دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ یہ لفظ اعادہ حدیث پاک میں ہے، تو اعادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا۔ کیا تجوید میں ہم پڑھتے ہیں اعادہ کرنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کلمے پر وقف کیا ہے وہ دوبارہ پڑھ کے پھر آگے پڑھنا، اس کو اعادہ کہتے ہیں تجوید میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب انسان کو عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے، یعنی جب انسان نہیں تھا تو اس وقت اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، انسان کو جسم، صورت، شکل سب کچھ عطا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان کی
تکریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، فرمایا جو رب انسان کو عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے، وہ بھی اللہ پر مشکل نہیں، یہ بھی مشکل نہیں ہے بنسبت اس کے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو دوبارہ زندگی دینا یہ تو آسان ہے اس سے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ جو رب انسان کو زندگی دے سکتا ہے اسی زندگی کے بعد وہ رب اس کو دوبارہ پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کلمات ہیں قرآن پاک کس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو مٹی میں لوٹائیں گے، پھر مٹی سے ہی تارۃ اخری پھر دوبارہ نکالیں گے۔ تو فرمایا اس بات کا انکار کرنا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آگے مطلب۔ دوسرا شتمنی، شتم کا معنی ہوتا ہے گالی دینا۔ فرمایا و اما شتم ہوئی یا مجھے گالی دینے کا مطلب ہے کہ فقولو کسی بندے کا یہ کہنا کہ اتخذ اللہ ولدن، تو فرمایا اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شتم کیا۔ شتم کا معنی آپ کو میں بتا چکا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں احد ہوں، میں صمد ہوں، احد اکیلا، صمد بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ اس کی شان ہے، رب العالمین ہے۔ تو فرمایا لم الد ولم اولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر ہے۔ دوسری جگہ یہ قرآن پاک میں 25ویں پارے میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ تو برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کے اعتبار سے، اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صفتیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ان اللہ سمیع علیم، انہ هو السمیع البصیر، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، علم رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفتیں ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے صفتیں انسان کو بھی عطا فرمائی، دیکھنا، سننا، علم رکھنا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے لیس کمثلہ شیء، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، انسان دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، انسان سننے کے لیے کان کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو جو صفات عطا فرمائی ہیں وہ صفت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت انسان کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ آیت ہم ہر جگہ پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے، کوئی شے، کوئی مثال اللہ تعالیٰ کی طرح کے برابر ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا ولم یکن لی کفوا احد، یہ سورہ اخلاص میں جس طرح ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ایک اس طرح بھی ہے کہ اللہ کو شتم کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ اللہ کا کوئی ولد ہے، بیٹا ہے، وسبحانی، فرمایا جب کہ میں پاک ہوں کہ میں کسی کو اپنا صاحب یا اپنا بیٹا بناؤں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اس طرح کہنا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی بندے نے اللہ کو معاذ اللہ شتم کیا، ٹھیک ہے۔ شتم کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث پاک سمجھ آ گئی۔ آگے پڑھیں، اگلی حدیث پڑھیں، تھوڑی آواز نہ پڑھو۔ رسول اللہ
یؤذینی نبنو ادن ملا لنا یؤذینی ابن آدم یسب سبا یسب یسب الدہر انا نہیں ہے وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرِ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صحیح پڑھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے حدیث کے بھی راوی ہیں۔ اچھا ویسے حدیث میں جب اس طرح ایک راوی پہلے ہو آگے پھر اسی راوی کی حدیث آ جائے تو عنہ لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا، یا عنہ کیوں نہیں آیا؟ ہاں پچھلی حدیث کے سند میں آخر میں ابن عباس کی سند بھی آئی ہے، اس لیے عنہ نہیں آیا، عنہ ابو ہریرہ دوبارہ نام لکھا ہے مصنف نے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، میں عرض کر چکا حدیث قدسی کے بارے میں، کہ میرے بندے نے یعنی ابن آدم نے، یعنی میرے بندے میں ترجمہ ہو سکتا ہے، ہر بندہ اللہ کا ہی ہے، سارے بندے اللہ کے، پر میں ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، یسب الدہر زمانے کو برا کہہ کر، زمانے کو برا کہنا گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا، ہاں جی۔ فرمایا زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، بید الامر ہر کام اللہ کے دست قدرت میں، فرمایا میرے دست قدرت میں، اقلب اللیل والنہار دن اور رات کو میں ہی بدلتا ہوں۔ اچھا دہر انت دہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمانہ ہوں، کیا زمانہ اللہ کا نام ہے؟ قرآن پاک میں حدیث میں کہیں بھی دہر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زمانہ مطلب کہ زمانے کو بدلتا اللہ تعالیٰ، مطلب کہتا ہے گرمی نے مار دیا ہے، سردی سے ہلاک ہو گیا ہوں، سردی سے ہلاک، سردی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اس طرح ہے، یعنی زمانے کو برا کہنا کہ زمانہ برا نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا برا آ گیا، زمانہ برا نہیں آیا، لوگ برے ہیں، زمانہ برا، زمانہ تو آج بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، ہر چیز اسی طرح بدل رہی ہے۔ کیا رات دن میں کوئی فرق آیا ہے کہ رات کی جگہ دن چلا گیا یا دن کی جگہ رات چلا گیا؟ یا رات بہت بڑی ہو گئی، دن بہت چھوٹے ہو گئے ہوں، اسی طرح بدل رہے ہوں، مہینے بھی اسی طرح، دن بھی اسی طرح، وہی 12 مہینے، وہی دن، وہی رات، کوئی شے بدلی تو نہیں زمانے کی، تو بدلے کیا ہیں لوگ۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ، خیر القرنی، فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر فرمایا جو اس سے ملا ہوگا، پھر اس سے ملا، جو اس سے ملا ہوگا، 4 زمانوں کا ذکر حضور نے فرمایا ہے۔ قرنی میرا زمانہ، قرنی میں 4 لفظ ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے حضور نے چاروں زمانوں کی، چاروں خلفاء کے زمانے کا اشارہ کیا۔ قرنی، قرن میں 4 حرف ہیں، پہلا قاف ہے، ابو بکر صدیق کا آخری حرف قاف ہے، اس سے اشارہ کیا کہ پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ دوسرا رائے اور عمر کی آخری رائے، اس میں یہ اشارہ کیا کہ دوسرا زمانہ عمر کو ہوگا۔ اور پھر عثمان کا آخری حرف نون ہے، اور ادھر تیسرا حرف نون ہے، حضور نے بتایا کہ تیسرے خلیفہ، اور ادھر آخری حرف یا ہے، اور علی کے آخری یا ہے، تو فرمایا بتایا کہ چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو بہترین زمانہ تو حضور کا ہے لوگوں کے اعتبار سے، ورنہ زمانہ اگر کہیں تو وہ نہیں بدلا۔ والعصر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب زمانے کی قسم ہے، تو یہ زمانہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے اس کی قسم فرمائی ہے، اس لیے بھی اس کو برا نہیں کہنا۔ قسم کی تعریف بھی یہی ہے کہ کسی محترم شے کو ذکر کر کے اس کی عظمت کو اجاگر کرنا، بات کو پکا کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی شے کا ذکر کرنے کا، لیکن یہ کہ اللہ جس کا ذکر فرمائے وہ محترم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھانے سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی، یہ نہیں سی جملہ، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، قسم تو لوگ کھاتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو زمانہ برا نہیں ہے، لوگ برے ہیں، زمانہ وہی، زمانے کو برا کہنا بھی نہیں ہے، اور میں جس نے زمانے کو برا کہا گویا کہ اس نے اللہ کو وعلیکم السلام سب کیا، سب گالی گلوچ ہے برا، سبا یا سبو کا من ہوتا ہے
ہاں جی، فرمایا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایسا کہا، کیونکہ زمانے کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یہ ایک عمارت ایک مستری نے بنائی ہے، اب آ کر کو کہتا ہے اس عمارت کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ صحیح نہیں بنی ہوئی، اس کی یہ دیوار جو ہے سیدھی نہیں ہے، اس کا پتھر الٹا لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ، نقصان بیان کری جا رہا ہے۔ تو وہ دکھ کس کون ہے؟ جس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زمانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ کتاب ہے، کوئی آ کر کہتا ہے دیکھو جی اس کے کاغذ نہیں ٹھیک ہیں، لکھائی نہیں ٹھیک ہے، گتا نہیں صحیح لگا ہوا، کاغذ اچھا نہیں ہے، صفحے نہیں ٹھیک ہیں، ایسے ہی کر رہا ہے۔ تو اب اس پاس وہ بیٹھا ہے جس نے کتاب چھاپی ہے، مکتبہ والا وہ موجود ہے، تو اب کیا وہ خوش ہوگا اس کی بات سے؟ تو اسی طرح یہ بلا تمثیل مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ زمانے کو برا نہ کہو میں زمانہ ہوں، جو وہی ہے کہ آگے فرمایا ہے بید الامر، ہر کام اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو زمانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بدلتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو گویا کہنا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے، اور ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور معاذ اللہ اللہ کو کوئی تکلیف دے، علیہ باللہ تعالیٰ واللہ رسولہ عالم۔ مسئلہ سمجھ آ گئے؟